اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس امت نے حضور کی چوکھٹ میں آنا تھا، جس امت نے حضور علیہ السلام کے در کی ساری زندگی گدائی کرنی تھی، وہ غیروں کی گدائی کرنے لگی، گن گانے لگی، وہ غیروں کے لباس میں فخر کرنے لگی، وہ غیروں کے کلچر اور تہذیب کو اپنانے لگی، آج بھی وہ امت مسلمہ کے حال کو دیکھ کر روتے ہیں کہ جیسے انسانوں سے رسول ہوتے ہیں ایسے جنوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل، اسرافیل تو حضرت اسرائیل، ان چار فرشتوں کا مقام بہت بڑا ہے کہ میں نے ایک ایسے جن کی زیارت کی تھی جو نبی پاک کا صحابی تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 اور 131 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے گروہوں کو بطور عتاب اللہ یہ فرمائے گا، ہمارے رسول تمہارے پاس نہ آئے جنہوں نے آ کے تمہیں بتایا ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، کیا نہ آئے تمہارے پاس رسول؟ قالو، وہ بولیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دنیا داری ہے، وہ کہتے ہیں بس دنیا ان پہ غالب آ جائے گی، وہ دنیا دار ہو کے مریں گے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، مولا ہاں، انہم کانوا کافرین، وہ کافر تھے، رسول آئے، باتیں سنی ان کی لیکن مانی نہیں ہے، ایمان نہیں لایا ان پہ۔ تو فرمایا ذالک، یہ اس لیے الم یکن ربک مہلک القری بظلم، فرمایا تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی قوموں پہ ظلم نہیں کرتا کہ وہ جرم نہ کرے تو اللہ ان پہ عذاب طاری کر دے۔ فرمایا تمہارا رب ظلم سے قوموں کو تباہ نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں تو ان پہ عذاب آ جائے، بلکہ جب لوگ ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور فرمایا وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، پھر وقت آتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک دنیا پہ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، قیامت تبھی آئے گی جب دنیا پہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ نہیں بچیں گے۔ آج ہم اپنے تئیں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، بھئی وہ اللہ والے ہوتے تھے، اب اللہ والے وہ نہیں رہے، بڑے نیک ولی آستانوں پہ ہوتے تھے، اب نیک ولی آستانوں پہ نہیں رہے۔ اگر نیک ولی آستانوں پہ نہیں رہے پھر قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ پھر قیامت آ جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، اگر نہیں آئی تو سمجھ لو اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، سمجھ لو تہجد گزار موجود ہیں، سمجھ لو جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے رب کو رو کے منانے والے موجود ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو قیامت آ جاتی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو راتوں کو رو رو کے امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، جو ساری ساری رات رو کے امت مسلمہ کی جو حال زار ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں کہ امت کس طرف جا رہی ہے۔ وہ لوگوں کو گناہوں کی دلدل میں دیکھ کے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس امت نے حضور کی چوکھٹ میں آنا تھا، جس امت نے حضور علیہ السلام کے در کی ساری زندگی گدائی کرنی تھی، وہ غیروں کی گدائی کرنے لگی، وہ غیروں کے گن گانے لگی، وہ غیروں کے لباس میں فخر کرنے لگی، وہ غیروں کے کلچر اور تہذیب کو اپنانے لگی، آج بھی وہ امت مسلمہ کے حال کو دیکھ کے روتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا، بستیوں کو، جبکہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہو، یہ خود جب گناہ کر کر کے انتہا کو پہنچتے ہیں تو فرمایا پھر ان کو یہ سزا ملتی ہے۔ اللہ انسانوں اور جنوں دونوں کے گروہوں کو قیامت کے دن یہ خطاب کرے گا، کیا تمہارے پاس رسول نہ ہے تم ہی میں سے؟ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا تم میں سے رسول نہ ہے، خطاب تو کہ جنوں سے ہے، خطاب انسانوں سے ہے، دونوں سے خطاب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت سے دھوکہ کھا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہی رسول آئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے انسانوں سے رسول آئے ایسے جنوں میں سے بھی رسول آئے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے انسانوں سے رسول ہوتے ہیں ایسے جنوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، اور حالانکہ یہاں جو ہے وہ شریعت کے اندر جیسے انسانوں کے اندر رسول ہوتے ہیں،
جنوں کے اندر ویسے رسول نہیں ہوتے۔ رسول کے دو معنی ہیں، ایک ہے شرعی رسول کہ جو اللہ کی طرف سے دین لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آتا ہے، آ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، وہ شرعی رسول ہوتا ہے۔ ایک رسول بمعنی قاصد بھی ہے جو خبر لانے والا ہو۔ رسول، اب رسول بمعنی قاصد اگر ہو تو دیکھو چند فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ سے جو پیغامات لے کر فرشتے آتے ہیں، اب جناب جبریل امین ان کو فرشتوں میں رسول کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے اگر اللہ کی عبادت کرے، حقیقی انسان بن جائے، بندگی کرے، فرشتوں سے اللہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ چار جو بڑے فرشتے ہیں، جبریل امین، حضرت میکائیل، اسرافیل تو حضرت اسرائیل، ان چار فرشتوں کا مقام بہت بڑا ہے، یہ فرشتوں میں رسول ہیں، تو اس لیے ان کے مقام تک کوئی بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہاں جس رسول کی بات ہے وہ انسانوں میں رسول ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا پہ آئے، وہ سارے کے سارے انسان تھے، کوئی جنوں میں رسول نہیں ہوا۔ رسول سارے کے سارے مرد تھے، کوئی عورت بھی رسول نہیں ہوئی۔ قرآن مقدس نے جا بجا اس کی دلائل ذکر کیے، اور اس لیے سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی بھیجا جن کی جانب وہی اللہ کی جانب سے آتی تھی، وہ پیغام آگے سناتے تھے۔ سارے انبیاء مرد تھے، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی جن نبی نہیں ہے، سارے کے سارے انسانوں میں ہی رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو جن ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے غلام بھی ہوتے ہیں، جو جن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک جن آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا۔ تلاوت کو جب سنا تو بے خود ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کو سنتا رہا۔ جا کر اس نے اپنے جنوں کو بتایا کہ آج میں، کیونکہ قرآن کے اندر پوری سورہ جن موجود ہے، اس نے کہا جا کے اپنے جنوں کو کہ میں آج ایسی کتاب اور ایسا کلام سن کے آیا ہوں آج تک جو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا، آؤ میں تمہیں سناؤں۔ جب جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی، بھائی ہو قرآن تو زبان ہو میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ نجاشی بادشاہ کے پاس سے کچھ عیسائی آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے، یاسین والے نبی نے سورہ یاسین ان کو سنائی۔ نبی علیہ السلام جب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھا تو جتنے لوگ تھے وہ قرآن کی تلاوت سن کے چھما چھما آنسو بہا رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، گویا ایمان اور اسلام ان کے سینوں میں داخل ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنہوں نے جب قرآن سنا تو سارے کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہماری بستی میں خطاب کرنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، جنوں کی بستی میں تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے یوں دائرہ لگایا، عبداللہ بن مسعود کو کہا عبداللہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگرچہ تمہیں جتنی بھی آوازیں آئیں تم یہاں پہ محفوظ ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس دائرے میں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فرماتے ہیں مجھے بڑی آوازیں آتی تھیں، میں اس خطرے میں پڑ گیا کہیں نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام میری جانب تشریف لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح و شام جنات آتے تھے۔ البتہ یہ فرق بھی ہے کہ جنوں کی جو عمر ہے انسانوں کو بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے جن کی زیارت کی تھی جو نبی پاک کا صحابی تھا، فرماتے ہیں 1000 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، ایسے جن کی میں نے زیارت کی جو نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، جن صحابی ہے اس کی زیارت کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، لیکن وہ تابعی نہیں بنے کہ وہ کہے میں نے ایسے جن صحابی کی زیارت کی ہے کہ جو جن صحابی ہے لہذا میں نے صحابی کی زیارت کی میں تو تابعی بن گیا۔ اس لیے تابعی وہاں نہیں بنتے کہ جن کی جو صحابیت ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے، وجہ یہ ہے جن تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہمیں تو نظر آتے نہیں ہیں، وہاں یہ شرعی حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے جن کی زیارت کی جو جن نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، ان کی جو عمریں ہیں وہ بہت لمبی ہوا کرتی ہیں، اور ایسے بھی جن ہیں جو آ کر دین پڑھتے ہیں، مدارس میں بیٹھتے ہیں، البتہ ہاں کسی کو نظر نہیں آتے۔ حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سیال کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ
یہ مجدد الف ثانی کو جو مجدد کا لقب دیا تھا یہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا تھا. آپ ان کے ہم سبق بھی ہیں. حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی جب پڑھایا کرتے تھے تو آپ کے پاس آ کے ایک جن پڑھا کرتا بھی تھا. ایک معاملہ پیش آیا تو وہ جن آپ کو بادشاہ تک بھی لے گیا. تو البتہ آبادیوں کے اندر جو یہ رہتے ہیں یہ شریر نہیں ہوتے, یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے. ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں, دائیں بائیں بھی رہتی ہیں, لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو جن برا کریں گے میں جہنم میں بھی ڈالوں گا. اور البتہ ہمارے متقدمین علماء کا یہ نظریہ تھا کہ جن جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن ہمارے متاخرین علماء کا مضبوط نظریہ یہ ہے کہ جن اگر برا ہو تو جیسے جہنم میں جائے گا, نیک ہو تو وہ جنت میں بھی جائے گا. تو اس لیے ان کی نیکیوں پہ ان کو, ہاں البتہ یہ فرق بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کے اندر نیک لوگ زیادہ ہیں اور جنوں کے اندر شریر لوگ زیادہ ہیں. شریر لوگ زیادہ ہوتے ہیں, البتہ وہ زیادہ ویرانوں کے اندر رہتے ہیں. دنیا کے اندر پہلے انسان آئے تھے یا جن آئے تھے؟ دنیا کے اندر انسانوں سے کئی ہزار سال پہلے یہاں پہ جن آباد تھے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام, بڑا باریک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا, فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسے انسان کو پیدا کرے گا, وہ نائب بنائے گا کہ جس کے اندر انسان آئیں گے وہ دنیا میں قتل و غارت کریں گے اور فساد کریں گے. یا اللہ ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا, فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ دنیا میں انسان آئے گا, قتل و غارت بھی کرے گا اور فساد بھی کرے گا؟ تو یہ مجھ سے کئی بار کو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ابھی انسان پیدا تو نہیں ہوا, لیکن فرشتوں کو کیسے پتا چلا انسان پیدا ہو کے قتل و غارت کرے گا, انسان پیدا ہو کے فساد کرے گا؟ فرشتوں کو پیدا ہونے سے پہلے کیسے پتا چلا؟ تو یہ ایسے پتا چلا کہ دنیا کے اندر پہلے جن آباد تھے, جنہوں نے یہاں قتل و غارت شروع کر دی, جنہوں نے یہاں فساد شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا, اس فرشتوں کی جماعت نے جنوں کو مار مار کے جزیروں اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا. پھر بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا. فرشتوں نے انسانوں کو جنوں پہ قیاس کیا کہ جیسے جنوں کے اندر شہوت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے اور وہ قتل و غارت سے باز نہ رہے, وہی شہوت کا مادہ انسان کے اندر بھی رکھا جا رہا ہے, تو یہ بھی قتل و غارت سے باز نہیں آئے گا. انسانوں کو جنوں پہ قیاس کر کے فرشتوں نے کہا, لیکن فرشتے سے افضل انسان اس لیے بن سکتا ہے, فرشتہ صرف نیکی ہی کرتا ہے, اللہ نے گناہ کی قوت رکھی ہی نہیں, گناہ کرے کیسے؟ انسان میں اللہ نے گناہ کی قوت رکھی ہے, یہ گناہ کی قوت کو دبا کے جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. پھر اللہ اسے قرب عطا کرتا ہے کہ گناہ کے باوجود. ولی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو جنگلوں میں رہ کے اللہ اللہ کرتا ہے, ایک وہ ولی ہے جو آبادیوں میں رہتا ہے. تو بھائی جو ولی جنگلوں میں رہ کے اللہ اللہ کرتا ہے اس کا کمال اپنا ہے, لیکن اس سے بڑا ولی وہ ہے جو آبادیوں میں رہ کے اللہ اللہ کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ جنگلوں والا برائی سے دور رہ کے برائی سے بچ رہا ہے, اور یہ آبادیوں میں برائی میں رہ کے برائی سے بچ رہا ہے, بیوی بچے بھی پال رہا ہے, رزق حلال بھی کما رہا ہے, اللہ کو بھی مناتا ہے, گناہ سے بھی بچتا ہے, حرام سے بھی بچتا ہے, دھوکے سے بھی بچتا ہے, ہر برے کام سے بچ کے اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ برائی میں رہ کے اپنے دامن کو بچا کے اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کا مقام باقی اولیاء سے بڑا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وشہدوا علی انفسہم, یہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے, انہم کانوا کافرین, کی وہ کافر تھے, ایمان نہ لائے, انکار نہیں کر سکیں گے, پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو دولت ایمان جو نصیب کی ہے, اللہ ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.